میں یہاں پر پریزیڈنٹ صاحب نے باتیں کی ہیں دو تین. میری پچھلے دنوں ترکیہ اور ایران کے سفیر سے ملاقات ہوئی. میری یو ایس ایمبیسڈر کے ساتھ بھی ملاقات ہے اگلے ہفتے میں. وہ دونوں سفیر میرے پاس آئے. ہم نے ترکیہ کے سفیر کے ساتھ بڑی لمبی اور فروٹفل ڈسکشن کی. کچھ اس کو مشکلات تھی. ان کو میں نے کہا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مشکلات آپ کی ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے وہ دور کریں گے. آپ نے جو بات کی جنید صاحب نے آرمس کے حوالے سے، انہوں نے آلریڈی ایک این او سی کی طرف گئے ہوئے ہیں. آئی تھنک 100+ جو ہے انہوں نے ہمارے جو آرمس کے جو بنانے والے مینوفیکچرر ہیں ان کے ساتھ وہ ایک جے وی یا ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جس سے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ایکسچینج آف جو بھی ہے آرمز وہ بھیجیں اور ہم بھیجیں. تو اس کی ایک این او سی فیڈرل گورنمنٹ میں رکی ہوئی تھی. میں نے پچھلے دنوں انٹیریئر منسٹر سے مل کے بات کی. ان شاء اللہ تعالیٰ ایمبیسڈر صاحب بھی بہت جلدی ملیں گے وفاقی وزیر کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ساتھ ساتھ انہوں نے بزنس کے حوالے سے بات چیت کی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے ساتھ ایک آپ کے چیمبر کے دوستوں کے ساتھ مل کر ہم ایک ورکنگ پیپر تیار کریں تاکہ ہم ان کے ساتھ ایکسچینج کر سکیں. نارملی اگر کوئی بندہ وزٹ پہ جائے تو ایک فروٹفل وزٹ ہو، سیر سپاٹے کا وزٹ نہ ہو. سیر سپاٹے بھی ضروری ہے، لیکن اگر آپ کسی ملک جائیں تو کم از کم آپ پہلے سے اس کے اوپر ہوم ورک ہو تاکہ ہم وہاں پر جائیں ہمارا وہاں پہ کچھ حاصل کر کے. تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہماری ایک بات چیت کافی چیزوں پہ ہوئی. ایران والے کے ساتھ بھی، یو ایس والوں کے ساتھ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھاگیں. دیکھیں پاکستان نے جو ایک سال میں، آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہیں، چاہے وہ دفاعی اس میں ہو، جنگی اس میں ہو، یا سفارتی حوالے سے ہو، ایک سال کے اندر جو ہندوستان ہمیں ایک ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا، ایک انہوں نے کوشش کی، ناکام کوشش کی. ہم نے ان کے ساتھ ایک جنگ جو ہم پر مسلط ہوئی، 4 دن کے اندر ہم نے جو جنگ جیتی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہمارے دفاعی فورسز سے، حکومت کی تمام لوگوں کی اور میڈیا کے دوستوں کے اہم کردار اس کے اندر رہا. اور اس کے بعد جو سفارتی ہماری کامیابیاں ہوئیں، جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو تمام دنیا کی سفارتکاری جواب دے گئی. پاکستان نے اس میں سفارتکاری کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر. اور ہم نے ان کو جو ہے ایران اور یو ایس کو ایک چھت کے نیچے ایک ٹیبل پہ، ایک روسی ٹیبل 47-49 سال بعد بٹھایا، اور کچھ نہ کچھ اس کی اچیومنٹس ہوئیں. آج بھی ہم اسی اچیومنٹس کے انتظار میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر یہ ایگریمنٹ جلد پاکستان میں ہوتا ہے، پیس ایگریمنٹ، تو اس کا جو اثرات ہیں وہ پاکستان پہ بہت گہرے پڑیں گے، پازیٹیولی پڑیں گے. اور جو بزنس کمیونٹی پاکستان آئے گی، اور پاکستان جب آئے گی تو ہم صرف اس کو کیش کر سکتے ہیں اگر ہم تیار ہوں. پہلی شرط یہ اگر ہم تیار ہوں ہم کیش کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس آئل اینڈ گیس ہے، آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے پاس بجلی ہے، آپ کے پاس معدنیات ہیں، آپ کے پاس ٹورزم ہے، آپ کے پاس سویلائزیشن ہے. جو چیز ان کو چاہیے دنیا کو وہ آپ کے پاس ہے. باقی کسی صوبے میں اتنی چیزیں اکٹھی نہیں ہیں. وہ کبھی ایک صوبے میں ایک چیز کے لیے جائیں گے، دوسرے صوبے میں دوسری. لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ یہاں پر امن ہو. میری چیف منسٹر صاحب سے 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے اوپر میں نے ان سے کوشش کی ہے کہ ہم مل کر، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کر ہم اس صوبے میں امن کے لیے کوشش کریں. ہم نے بہت لمبی جنگ لڑ چکے ہیں، شہادتیں دے چکے ہیں. جو ابھی بات کی ہے میرے بھائی غظفر بلور صاحب نے، یہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ہی ہمارے شہداء کی ایک ہم نے ایونٹ کرایا تھا پولیس شہداء کا، ادھر ہی میں نے بات کی. اور میں نے سی ایم سے اور سی ایس سے بات کی تھی، اور ابھی بھی ہماری اگر میٹنگ ہوئی 1-2 دن میں، تو میں نے کہا تھا آپ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، پہلے تو آپ ان کی تنخواہیں تو بڑھائیں. سب سے کم تنخواہ خیبر پختونخوا کی پولیس لے رہی ہے، اور سب سے زیادہ قربانیاں خیبر پختونخوا کی پولیس لے رہی ہے. آپ ان کی تنخواہیں باقی صوبوں کے برابر کریں، مطلب اگر زیادہ نہیں کرتے تو برابر تو کریں. ڈیلی بیسس پہ ہم وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور ان کی تنخواہیں پہلے سے باقی صوبوں سے کم ہیں. پھر اس کے بعد اکوپ کرنے کی بات ہے. ہم ویل اکوپ، دیکھیں آپ نے لڑنے اس کو اسی طریقے سے اکوپ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے بغیر اکوپمنٹ کے وہ لڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی تعریف کی جائے اس کی کم ہے. ہمارے پولیس جس طریقے سے وہ لڑ رہی ہے، تو یہ میرا اس کے اوپر ہے. ہم نے اس پہ پروونشل اسمبلی میں بھی میرے بھائی نے اس کے اوپر قرارداد وغیرہ جمع کی ہے. سی ایس نے مجھے کہا ہے کہ ہم نے کوئی فائل موو کیا، لیکن اچھی بات ہے کہ اس کے لیے ہو جائے. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جو آپ بات کی کہ جب یہ دنیا آئی تو اس کے 2 چیزیں ہیں کہ ہم ان کو کس طرح ویلکم کرتے ہیں.
صاف بات ہے کہ دنیا کی جب ہمارے پاس لوگ اور انویسٹرز آتے ہیں یا کاروباری شخصیات آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھگا دیں یہاں سے. جو اسلام آباد میں دفتروں کے ہم چکر لگواتے ہیں نا، ون ونڈو آپریشن نہیں ہوتا. آپ کے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب پوری دنیا گھومتے ہیں. جب وہ جو انویسٹرز یہاں پر آتے ہیں، ان کو جس طریقے سے ہمارے دفتر میں جو ہے ایک قسم کا میں سمجھوں کہ مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کیوں ادھر آئے جائیں کسی اور انویسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ضائع کرے، وہ کسی اور جگہ چلا جائے گا انویسٹمنٹ کے لیے. آپ نے ایف بی آر کی بات کی، میں 100% سے کہتا ہوں کہ ایف بی آر اس وقت جو ہے وہ ہمارے کاروباری شخصیات کا، کاروباری لوگوں کا جو ہے وہ صرف قاتل ہے کہ کاروبار بند کرو اور یہاں سے جو ہے نا مطلب سامان سے مٹو کہیں اور چلے جائے. آج جو ہے ایف بی آر نے جو ٹیکسز لگائے، مجھے کل پرسوں کوئی ملا، آپ مجھے اس پہ ٹھیک کر سکیں گے کہ انہوں نے پنجاب اور سندھ میں وہ ڈرا کر لیا وہ ٹیکسز غالباً فور ٹائم بینگ کوئی ایک ٹیکس ہے انہوں نے بتایا، اور کے پی میں ہے. ہم فرنٹ لائن پہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ پرچے ملتی ہیں کاروباری شخصیات کو اتنے پیسے پہنچا دو، ہمیں جو ہے وہ تحفظ بھی نہیں ملتا، اور الٹا کہتے ہیں کہ آپ جو کما رہے ہو وہ ہمیں بھی دیں. بھئی آپ ان کاروباری شخصیات کو پہلے تحفظ دیں، پرچوں سے بچائیں، آپ ہمارے فری ٹریڈ کریں، مطلب جو بھی ہماری سہولیات ہیں باقی صوبوں کے برابر ہمیں کرائیں، پھر آپ بولیں گے یار ٹیکس ہو، پھر ہم ٹیکس دیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں، جو بھی آپ کے پاس جو 5 روپے کمائے اس میں سے 4.5 مجھے تو جو ہے تم اس پہ جو ہے آدھی جوانی پہ تم گزارا کرو. تو یہ چیزیں جو ہے دیکھنی پڑیں گی، وفاقی حکومت کو بھی دیکھنی پڑیں گی. دیکھیں ریاست جو ہے، وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ فیڈریشن مضبوط ہو، فیڈریشن ایسے تو مضبوط نہیں ہوگی کہ آپ جو اس وقت آ تو جائے نا ہماری وفاقی حکومت یہاں پر دیکھ تو لے، کسی وزیر کو بھیج دے، اس کو بولے آئیں ذرا مالاکنڈ چلے جائیں، وزیرستان چلے جائیں، باجوڑ چلے جائیں، پشاور آ جائیں، ذرا حالات دیکھ لیں کہ ہمارے کاروباری حضرات سے کیا اسلام آباد کے ریلیشن کمروں میں حالات کا نہیں پتہ چلتا. تو کہتے ہیں تو بالکل ہی آپ لوگ جو ہے وہ واسکٹ پہن کے آ گئے، سوٹ پہن کے آ گئے، بہت ہی حالات ٹھیک ہوں گے. آن گراؤنڈ حالات دیکھ لیں کہ ہمارے کاروباری حضرات کیا سفر کرتے ہیں. پھر ہمارے فاٹا پاٹا کی بات آتی ہے، وہ بھئی آپ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. آپ پہلے تو دیکھیں کہ ہمارے باقی صوبوں کے لوگوں نے کتنی فیکٹریاں یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں، وہ نہیں لگائی ہوئی، وہ کس لیے یہاں پر لگائی ہوئی تھیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ٹیکس ایگزمپٹڈ وہ ہے جگہ، پھر آپ بالکل ان سے ٹیکس لیں فاٹا اور پاٹا سے. لیکن جو ریاست نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے 10 سال میں 1000 ارب روپے فاٹا اور فاٹا پہ خرچ کرنا ہے اور ان کو سیٹل ایریا کے برابر کرنا ہے، کہ آپ نے کیے؟ 8 سال ہو چکے ہیں. ہمیں بتا دیں حکومت کہ 800 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، نہیں ہوئے، اور کہتے ہیں نہیں ٹیکس لے کر آؤ. آپ 800، آپ ہمیں 1000 ارب روپے خرچ کر کے دیں، اور ایسے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا وہ علاقہ جو ہے وہ سیٹل ایریا کے برابر آ گیا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں وہ بھی خرچ نہیں کرنا، اور ہم یہ جو ہے ٹیکس مشین آپ بن رہے ہیں ٹیکس دیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں پنجاب جانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھ جانا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کسی اور اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں. کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ وہاں پہ سہولیات ہیں اور یہاں پر ہمارے پر ایک ظلم ہو رہا ہے. تو اس کو میں پرائم منسٹر صاحب سے میں نے اس پہ بات کی ہے، میں نے اس پہ فائنانس منسٹر صاحب سے اور باقی وزراء سے بات کی ہے. آپ کے جنید صاحب بھی اس دن جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس پہ جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے. اب پچھلے دنوں ایک بڑا ایک ایشو ہوا، ہمارے اوپر سی این جی اور گندم بند کر دی. صوبائی حکومت نے مختلف اوقات پہ لیٹر لکھا، اپنے انتظامیہ نے بھی، سی ایم صاحب نے بھی لکھا. پھر ایک موقع ہے جب ہمارے اوور ٹیکنگ سیریمنی تھی وہ ذرا کی، تو سی ایم صاحب اور اسپیکر صاحب آئے، ان کے کچھ وزیر بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ایشو ہے اور صوبے کا ایشو ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اگر صوبے کا ایشو ہوگا، ہم پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے صوبے کے لوگوں کے لیے اور صوبے کے ایشو کو ہم جو ہے اس کو بالکل ڈیفینیٹ ٹیک اپ کریں گے. تو اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ کال کی، میں نے اس سے پہلے مختلف وزراء سے بات کی، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی میسج بھیجا کہ جس آئین کے تحت آپ نے حلف لیا اور میں نے حلف لیا اس آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آرٹیکل 158 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی، گیس ویل ہوگا، اس کا سب سے پہلے حق ہوگا کہ اس کو گیس دی جائے، اس کے بعد باقی صوبوں کو دی جائے. ہم 508 ایم سی ایف ایف ڈی گیس پیدا کرتے ہیں، ہماری کنزمپشن ہے 130 صرف پورے صوبے کی، لیکن جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں. پھر کہتے ہیں کہ پھر تیل مہنگا ہو گیا ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، تو وہ سی این جی کون استعمال کرتا ہے؟ چنگچی والا، وین والا، سوزوکی والا، وہ غریب آدمی جو پیٹرول نہیں جا سکتا، سی این جی بھی بند کری تو کیا کرے گا؟ خودکشیاں کرے گا. پھر ہم گئے، ہم نے ایک اسمبلی کے اندر ایک
تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر بیٹھی اور اسپیکر صاحب بیٹھے، مجھے بلایا، سی ایم صاحب تھے، چیمبر آف کامرس کے آپ کے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری صاحب تھے، فلور انسٹیٹیوشن کے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری صاحب تھے. ہم نے وہاں پر بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس پہ جو ہے ایکشن لیں گے، اور ودن 24 شام تک پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لی. اور ہم نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یہ ہم وفاق کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس کی این جی اور گندم میں نہیں ملتی تو ہم پانی اور بجلی اور گیس کیوں دے رہے ہیں پھر باقی صوبوں کو، ریاست کو ہم دے رہے ہیں. ہم تو ریاست کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کمیٹی بنائی، اور کمیٹی کے سامنے جب ہم بیٹھے انہوں نے کہا جی ہم فرٹیلائزر وہ دیتے ہیں. آپ کے صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا ہمیں لکھ کے دے دیں، ہمیں گیس نہیں چاہیے، لیکن فرٹیلائزر والے ہمیں لکھ کر دے دیں کہ جب سیزن آئے گا تو آپ بلیک پہ نہیں بیچیں گے اور 3 گنا قیمت پہ نہیں بیچیں گے. میں کہ آپ اتنی فرٹیلائزر بناتے ہیں، جب ہمارا سیزن زمیندار کا آتا ہے تو آپ 3 گنا پہ بلیک پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. بجلی والے کہہ رہے کہ یہ ہمیں انرجی کے لیے چاہیے. میں کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 24 کر دو، ہمیں سی این جی دے دو. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے وابڈا میں 24,000 ملازمین ہوتے ہیں، پیسکو اور ہیسکو جو ہزارہ کے بنے، 14,000 سیٹیں خالی ہیں، بھرتی نہیں کرنا چاہیے فالتو. پھر کہتے ہیں آپ چوری کرتے ہیں. کیسے آپ مجھے بتائیں، 10,000 بندے سے آپ پورا صوبہ چلا رہے ہیں، ایک بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر سکتا ہے، آپ اس کو 24 گھنٹے ڈیوٹی کروا رہے ہیں. کیسے چوری ختم ہوگی؟ آپ بھرتی نہیں کر رہے. کسی کی تو بھرتی ہو جائے گی، ضروری نہیں کہ میری ہوگی، کسی کی بھی ہو جائے گی. 14,000 بندے بدلے تاکہ آپ ان کو پہلے ویل اکوپ تو کریں. لیکن اس کے بعد کمیٹی جو انہوں نے بنائی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں، ان کے ساتھ ہم بیٹھے، انہوں نے بات مانی اور ہم نے اس پہ جو ہے ایگریمنٹ ہوا اور اس پہ ہم آگے چلے. آج بھی گندم کا ایشو ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب یہ کی بات کی، میں نے کل بھی ان کو میسج کروایا، میں نے ابھی اسلام آباد میں وزرات سے ملاقات کی. میں نے کہا آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک نیشنل ویٹ پالیسی بنائی حکومت نے، بہت ٹائم ضائع کیے. اس پالیسی میں کیا لکھا انہوں نے؟ آرٹیکل 151 آف دی کانسٹیٹیوشن کیا کہتے ہیں؟ فری ٹریڈ ان آل پرومسز. تو فری ٹریڈ کدھر ہے؟ آپ اور گندم میں نے کہا بند کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن جب میں اٹک پل پہ یا بکر والی پل پہ یا توسا سے یا پھر جو ہے میاں والی سے اگر ادھر چیک پوسٹ پہ 10 لاکھ روپے دے دوں ٹرک گزر سکتے ہیں. بیچ میں تو اخبار میں آیا تھا کہ اب تو سونے کی بسکٹ مانگ رہے ہیں کہ کتنے آپ کا ہوا ہے تو وہ دے دیں، تو پھر تو گزر رہے. آٹا مہنگا ہوگا، روٹی مہنگی، روٹی تو غریب آدمی کھاتا ہے. میں نے سی ایم صاحبوں کو میسج کیا، میں ایک اچھی بات ہے، اپنے باپو کی تندور پہ تو تاڑیاں مار رہے تھے، خیر پشاور آ کر تندور پہ تاڑیاں مارے تاکہ ہمیں سستا آٹا مل جائے. تو یہ چیز مطلب یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم ریاست کو گیس دے رہے ہیں، بجلی، میں کہ ہمیں گندم بھی نہ ہمیں منظور ہے. ہم اس سال گندم جو ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہماری جو راہداری ہے، ہم سندھ سے اگر گندم مہنگی لے رہے ہیں، ہمیں پنجاب سے راہداری بھی کہتے ہیں بلوچستان سے لے کے جاؤ، جیسے ہم کوئی پتہ نہیں بہت بڑی اسمگلنگ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ تو افغانستان سے اسمگل ہوتی ہے. میں کہا اچھا، میں کہا آپ کا آلو، آپ کا مالٹا، آپ کا کنو، آپ کی پوٹری افغانستان جاتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا ہم کون سے جہازوں میں گندم لے کے جا رہے ہیں اس سائڈ پہ؟ جب آپ کے بارڈر بند ہو چکے ہیں، جب آپ کا کنو اور مالٹا اور آلو اور پولٹری نہیں جا رہی تو گندم کیسے جائے گی، آٹا کیسے جائے گا؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اس چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اکراس دی بورڈ، میں مطلب ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وقت بھی، میں اسپیکر صاحب کو مشہور ہوں، ایک اجلاس بولا جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب بھی موجود تھے، پی ایم ایل ایس ان کا تعلق ہے، تمام پارلیمانی پارٹیز کے لیڈران موجود تھے، ہم سب موجود تھے. اور ہم جب گئے تو وفاق کو بھی پتہ چلا کہ سب اکٹھے ایشو کے اوپر ہمیں اپنا مسئلہ. آپ وفاق کے لیے اگر ہم سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو لڑنے دو، یہ پیسے پنجاب سندھ اور بلوچستان چلے گئے. اپنے ایشوز کے لیے میں نے سی ایم صاحب کو پہلے بھی، پچھلے سی ایم صاحب کو کہا، اس کو بھی کہا کہ اپنے ایشوز کے لیے جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ خط بھی لکھتے رہیں، آپ تقریریں بھی کرتے رہیں، اس سے نہیں ہوگا جب تک آپ اس پہ. اب جو دیکھیں، اب انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے ویٹ پالیسی بھی ریسنٹلی آئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے پروموٹ فری اینڈ کمپیٹیٹو ٹریڈنگ اکراس پاکستان نیشنل ویٹ مارکیٹس. تو وزیر اعظم صاحب آپ نے اتنی مطلب ہے کہ اتنی پالیسی بنائی، اس پہ گھنٹوں ضائع کیے ہوں گے، بڑے آپ نے مائنڈ بٹھائے ہوں گے، تو یہ کیا خیر خواہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بتا دیں کہ ہمارا حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ جو آپ نے اتنی بڑی پالیسی بنائی اس میں ہماری گندم کدھر گئی؟ ہم اس پہ بھی اگری ہیں کہ ہمیں گندم نہ دیں، ہمیں اپنے پانی کا شیئر وزیر اعظم صاحب دے دے. 1991 کا ایکارڈ جو نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اس وقت وزیر اعظم تھے، آپ نے سندھ کو پانی دے دیا، آپ نے پنجاب کو پانی دے دیا، آپ نے بلوچستان کی کچی کنات کمپلیشن پہ ہے، اور خیبر پختونخوا کا جب نام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کیوں پانی مانگ رہے ہیں؟ ہمارے پانی اس وقت ریاست استعمال کر رہی ہے. سینٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے، وہ عوام میں رہیں.
ہم کہتے ہیں ہمیں پانی دے دیں اپنا شیئر چشمہ لفٹ کنال کا. اگر وہ بن جاتی ہے کل پنجاب اور سندھ بلوچستان کو جب بھی گندم چاہیے کہ ہم بغیر 10 لاکھ روپے ٹرک کے گزارے آپ کو فری آف کاسٹ دیں گے. افغانستان کو ہم بھی دیں گے, لیکن ہمیں پانی کا شیئر دے دو. ہمیں اپنے وسائل بھی نہیں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جی آپ جو ہے یہ گندم بھی آپ کو نہیں دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں مشکلات ہوتی ہیں, پنجاب کو بھی مشکلات ہوں گی, ہم یہ نہیں کرتے, لیکن ہم بیٹھ کے مسئلے حل نکال سکتے ہیں. اگر ہمیں مشکلات ہے پھر تو یہ کہ پھر ہمیں پہلے بجلی ہماری پوری کرو پھر جاؤ. ہمارے پاس, میں نے ابھی بھی اس دن بھی صوبائی حکومت سے کہا ہے, ہم اگر 90,000 بیرل تو زیادہ تیل پیدا ہو رہا ہے, اس میں سے 50,000 بیرل ہم پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آئل ریفائنری نہیں ہے. ہم نے بجلی کے لیے سب سے سستی بجلی پیدا کری, اس کے لیے ہم نے کوئی میکانزم نہیں بنایا. ہم نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں کیے. ہمیں اپنے صوبے میں انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے چاہیے تاکہ اس قسم کی جب مشکلات آئیں تو ہم اس کے لیے تیار ہوں.